السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الحمدللہ ترجمہ و تفسیر کی ہماری آج کی 31ویں کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان آیات کا لغوی اور اصطلاحی ترجمہ اور ساتھ ہی ان کے الفاظ کی توضیح اور پھر انشاءاللہ ان کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور جو ہادو یہودی ہو گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو، خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوۃ قوت کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے، فلولا پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالی کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ ان تینوں آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا سلیس اردو ترجمہ یہ ہے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ ان کلمات کی توضیح ہادو، اس کا معنی یہودی، وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ یہودیت کے بارے میں ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلنے والی قوم ہے، اور ان کے بیٹے جس کا نام یہودا تھا اس کی طرف اس کی نسبت ہے، اور ان کے والد جناب یعقوب علیہ السلام، یہودا جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ان کے اندر سلسلہ نبوت اصل میں جو چلا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے چلا ہے۔ فرعون کی غلامی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ تو نبوت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام ان کے پہلے نبی ہیں، اور سلسلہ ولدیت کے اعتبار سے جناب یعقوب علیہ السلام کی یہ نسل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم ہے۔ نصارہ، عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا سلسلہ چلا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو مشترکہ طور پر اہل کتاب شمار کیا ہے۔ دین اسلام سے پہلے اہل کتاب کا جب بھی تذکرہ ہے وہ یہودیوں کا بھی ہے اور عیسائیوں کا بھی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ دونوں مل کر اہل کتاب کہلاتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودیوں کا بھی علیحدہ سے تذکرہ کیا ہے اور عیسائیوں کا بھی علیحدہ سے تذکرہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس اعتبار سے بنی اسرائیل کا اطلاق عیسائیوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے، نصارہ کا علیحدہ ذکر کیا ہے، اور صابئین سے مراد صابئن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی بھی آسمانی مذہب سے اپنا مذہب تبدیل کر لے۔ اگر اپنے وقت میں وہ یہودی تھا تو وہ یہودیت چھوڑ دے، اپنے وقت میں وہ عیسائی تھا تو وہ عیسائی چھوڑ دے، تو کسی بھی دین پر سابقہ دین پر ہو وہ دین اپنا بدل دے، اس کو صابی کہا جاتا ہے، صابئن۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو جب وہ ان کا شرک والا جو دین تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے تو انہیں صابی کہا جاتا تھا، مذہب بدلنے والے۔ اس کا اصل معنی ہے مذہب بدلنے والے۔ بعض اہل علم نے صابی ان لوگوں کو بھی ذکر کیا ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، یا جو ستارہ پرست ہیں، نجوم کی یعنی ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں پر ایمان لانے والے، ان لوگوں کو بھی صابی قرار دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں پہلے بھی اور آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں
جو آسمانی دین چھوڑ کر جو لا مذہب ہو گئے اور بے دین ہو گئے اور انہوں نے مختلف قسم کے شرک اختیار کیے، تو اس اعتبار سے انہیں لا دین بھی کہا گیا، بے مذہب بھی کہا گیا، اور انہیں بے دین بھی کہا گیا، اور ستارہ پرست اور فرشتہ پرست یا ملائکہ پرست بھی انہیں کہا گیا۔ ایک طرح سے یہ لا دین لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، لا مذہب لوگوں کو بھی اس کا بھی کہا جاتا ہے۔ تو طور وہی وہ پہاڑ ہے جس کا ذکر گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں بلا کر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام بھی ہوئے اور آپ کو کتاب تورات بھی عطا فرمائی۔ اسے طور سینہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں بھی کھائی ہیں، وہ طور و کتاب مستور، سورۃ الطور بھی اس کے نام سے ایک معروف سورت ہے قرآن مجید کی، وہاں طور کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور سورۃ التین کے اندر بھی والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین کی یعنی طور سینہ جو ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، اور متعدد مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کا ذکر کیا ہے۔ بہت ہی مقدس یہ پہاڑ ہے۔ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ فضل کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان یہ بھی فضل کے اندر ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمائے جسے ہم فضیلت بھی کہتے ہیں، وہ فضیلت علم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ فضیلت مال کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ فضیلت ذاتی رتبے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فضل کا لفظ کئی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی تھی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اللہ کا جو رزق اس زمین میں اللہ نے پھیلایا ہے اس کو تلاش کرو۔ اور یہ سوال بھی انسان اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، جیسے کہ دعا سکھائی گئی ہے، اور مسجد سے باہر نکلنے کی بھی یہ دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو فضل کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کیا بھی جا سکتا ہے، اور فضل اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، جس صورت میں اللہ تعالیٰ چاہے، جس طرح سے چاہے جسے فضل عطا فرمائے۔ کرم فرمانا یہ بھی فضل کے اندر شامل ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ کا مہربانی فرمانا یہ بھی اس فضل کے اندر شامل ہے۔ تو یہ سارے فضل کے معنی۔ خسارہ، خاسرین، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانا۔ خسارہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نقصان اٹھانا۔ کوئی چیز ہمارے پاس ہو اور پھر وہ ہم سے چھن جائے، یہ خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ نقصان مال میں بھی ہو سکتا ہے، صحت میں بھی ہو سکتا ہے، جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو برباد ہونا، ہلاک ہونا، یہ ساری چیزیں خسارے کے معنی میں داخل ہیں۔ ان آیات کا جو بھی ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ، جن کا ہم نے لفظی ترجمہ بھی پڑھا، جن کا ہم نے محاورہ ترجمہ بھی پڑھا، ان کی تفسیر اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 62 ہے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس زعم کو توڑا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں بس وہی ایک ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فضیلت عطا کی ہے دنیا کے اندر، اپنے وقت کے اندر، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سارہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہاں فضل بمعنی فضیلت ہے، فضیلت عطا کرنا، مقام عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہیں فضیلت عطا کی تھی اس پوری کائنات پر اپنے وقت میں، تو انہوں نے اس بات کو اس انداز سے لے لیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ،
ہم ہی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، یہودی یہ کہنے لگے کہ جنت میں سوائے یہودیوں کی کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ان کے مقابلے پر عیسائیوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ جنت میں سوائے عیسائیوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور ہر گروہ اپنے آپ کو جنتی تصور کرنے لگا، دوسروں کو جہنمی تصور کرنے لگا۔ جیسا کہ آج بھی مسلمانوں میں بھی یہ معاملات اس طرح کے موجود ہیں کہ ہر گروہ جو کہ فرقہ پرست ہے اپنے آپ کو ہی جنتی تصور کرتا ہے، دوسروں کو جہنمی تصور کرتا ہے، کافر قرار دیتا ہے، اپنے مقابلے پر دوسروں کو گستاخ قرار دیتا ہے، اور طرح طرح کے فتوے لوگ ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہی بس سارے جنت کا ٹھیکیدار اور اللہ کا محبوب اور عاشق رسول اور اس طرح کے القابات سارے اچھے والے اپنے لیے سنبھال رکھتے ہیں اور برے والے دوسروں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل عقائد اور نظریات کا اس آیت مبارکہ میں رد فرمایا۔ جنت کسی مخصوص گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، خاص نہیں ہے۔ جنت میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، البتہ کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان اصول اور ان شرائط کے اوپر انسان پورا اترے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا اس گروہ سے تعلق رکھنا اس کے لیے جنت کے حصول کا یہ ضامن نہیں ہے، یہ اس کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو لہذا یہودیوں نے چونکہ اس اصول کو پہلی مرتبہ اختیار کیا اور بعد میں یہ چیزیں پھر لوگوں میں چل گئیں، تو ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے رد فرما دیا۔ جنت کسی ایک مخصوص گروہ یا مذہب کے حاملین کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ جنت ایمان اور اعمال صالحہ کے اصولوں پر پورا اترنے والے تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، جو لوگ ایمان لائیں یعنی ایمان والے ہیں، وہ ایمان لے کر آئے ہیں، کوئی بھی ہوں، وہ یہودیوں میں سے ہوں، وہ عیسائیوں میں سے ہوں، وہ لا دین مذہب بدلنے والے لوگوں میں سے ہوں، جو بھی لوگ ایمان لے کر آ جائیں، من آمنا ایمان لے کر آ جائیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اعمال صالحہ کر لیں، یہ اصول ہے ایمان اور اعمال صالحہ، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا اور آگے بھی قرآن مجید میں یہ اصول بار بار دہرایا جاتا رہے گا، اور یہ ایسا مسلمہ اور جامع ترین اصول ہے کہ جس کے لیے پورا دین اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے تحت بیان کیا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، بس اس کے سوا اس دین کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ دو ہی چیزوں پر یہ پورا دین استوار ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ جو اس اصول کے اوپر پورا اترے گا، وہ کوئی بھی ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی جماعت سے ہے، اس سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیے ہیں، بس ان اصولوں کو اختیار کرنے والا شخص اللہ کی جنت کو حاصل کر لے گا۔ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ دنیا میں ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، اور نہ یہ آخرت میں کسی قسم کے کسی غم کے اندر پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے جو ہر دور میں ہر مذہب کے لوگوں کے لیے نجات کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی یہی نقطہ ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے، اور قیامت تک یہ اصول، یہ نقطہ قائم اور دائم رہے گا، اور یہی نجات کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے سوا نجات کی کوئی بھی صورت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہاں ایمان باللہ اور والیوم الآخر، ایمان باللہ، من آمن باللہ والیوم الآخر کی بنیاد پر اجر عظیم کی بشارت کو آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا پیروکار، وہ پہلے یہودی رہا ہو، وہ پہلے عیسائی رہا ہو، وہ پہلے صابی رہا ہو یعنی لادین رہا ہو، یا پہلے ہی وہ مومن رہا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح سے اس کا کوئی تعلق ہو، مشرک رہا ہو، کافر رہا ہو، کچھ بھی رہا ہو، اس لیے کہ بہت اور آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا بھی بعض آیات میں انہی اصولوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، والمجوس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مجوسیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے، کفار کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی گروہ سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص، پہلے اس کا مذہب کچھ بھی رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے مذہب سے سروکار نہیں رکھتا کہ وہ پہلے کیا تھا۔
ہاں کرنٹ سچویشن یہ ہے، کرنٹ اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور پھر اس نے اعمال صالحہ کر لیے، تو ایسا شخص لازمی طور پر اپنے مذہب کی طرف منسوب نہیں کہلائے گا، بلکہ اب وہ شخص مومن اور مسلمان ہی کہلائے گا۔ اس کا سابقہ مذہب ایمان باللہ والیوم الآخر اور اعمال صالحہ کرنے کے بعد اصولی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جب اس کا سابقہ مذہب ختم ہو چکا اصولی طور پر ان بعد کی چیزوں پر عمل کر لینے کے بعد، تو اللہ کی نظر میں یہ شخص مومن ہے، مسلمان ہے۔ سابقہ کیا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا پہلے وہ یہودی رہا ہو، پہلے وہ عیسائی رہا ہو، پہلے وہ مجوسی رہا ہو، پہلے وہ مشرک رہا ہو، پہلے وہ لادین رہا ہو، یا پہلے ہی وہ مومن رہا ہو، کوئی بھی شخص اس طرح سے ایمان باللہ والیوم الآخر لے آئے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اعمال صالحہ کر لے، تو کرنٹ اسٹیٹس اس کا اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ اب یہ مومن ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر اور ثواب رکھا ہے، جنت رکھی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکاروں کو ایک طرح سے نجات کے راستے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہودی ہوں، کوئی کہتا ہے عیسائی ہوں، کوئی کہتا ہے مشرک ہوں، کوئی کہتا ہے مجوسی ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں مذہب کا ماننے والا ہوں، فلاں دین سے تعلق رکھتا ہوں، یا کوئی کہتا ہے میرا کوئی دین نہیں ہے، میں بالکل سرے سے کسی دین کو نہیں مانتا، بس اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہوں، جو میری خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق چلتا ہوں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم یہ کام کر لو، ایمان باللہ والیوم الآخر لے آؤ اور اعمال صالحہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کر دے گا جو تم اصل میں چاہتے ہو۔ یہودی بھی جنت چاہتے ہیں، عیسائی بھی جنت چاہتے ہیں، دنیا کا ہر شخص جنت چاہتا ہے۔ کوئی لا دین اور لا مذہب جیسا بدترین آدمی بھی اگر کوئی دنیا کا ہے، اللہ کا منکر شخص بھی ہے، آخرت کا، قیامت کے دن کا، جنت جہنم کا منکر شخص بھی ہے، تو وہ بھی کبھی بھی اپنے آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا نہیں چاہتا، خواہ وہ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو۔ تو ہر شخص کی ایک خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں دنیا میں بھی اچھا رہوں اور آخرت میں بھی اچھا رہوں، یا جو بھی میرے ساتھ مرنے کے بعد سلوک ہونا ہے تو اچھا ہی سلوک ہو۔ تو لہٰذا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، تو واقعتاً اسے پھر اس اصول کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھ لینا چاہیے، ایمان باللہ والیوم الآخر اور اعمال صالحہ کی طرف اسے آ جانا چاہیے، ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف اسے آ جانا چاہیے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا کے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ اگر کوئی شخص مجوسی بھی ہے، کوئی شخص لادین بھی ہے، کوئی شخص کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے اور وہ اپنے طور پر اچھے اعمال کرتا ہے، اگرچہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، کافر ہے اپنے طور پر، جو بھی اس کا کفر ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے، اور دنیا میں اس کے بڑے اچھے کام ہیں، فلاحی کام بہت سارے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام کرتا ہے، سڑکیں بنواتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، یعنی دنیا کے اندر اس کے بڑے اچھے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، سارے فلاحی کام وہ کرتا ہے، تو کیا یہ شخص بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ اصول اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایمان باللہ اور آخرت کے بغیر اچھے کام کرے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس اصول کے لیے بھی مزید کچھ شرائط موجود ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور اچھے کام بھی کر لے، تو کیا وہ بھی جنت میں ہی داخل ہوگا اگرچہ وہ اسلام قبول نہ کرے؟ مثال ہے، کوئی شخص سیدھا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، جیسے یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جو بھی ان کے انبیاء، سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ مانتے ہیں، اور ان کے جو بھی انبیاء ان کے درمیان مبعوث کیے گئے ان میں سے بعض انبیاء کو وہ آج بھی مانتے ہیں۔ عیسائی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ اگرچہ اسلام قبول نہیں کرتے اور اعمال صالحہ یعنی ظاہری طور پر جو فلاحی کام ہے وہ بھی اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اسی صورت میں قابل قبول ہوگا جو اس وقت کے نبی یا رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول کو
اپنے وقت کے مطابق تعلیمات دی ہیں، شریعت دی ہے، اس شریعت کی تعلیمات کے عین مطابق جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ تو اس دور کے حساب سے اگر وہ اس پر ایمان لائے تو ان کے لیے وہ نجات کا ذریعہ ہے، لیکن جب وہ نبی فوت ہو گئے اور اس کے بعد کوئی نئی شریعت آ گئی تو اب وہ سابقہ شریعت اس قابل نہیں رہتی کہ اس پر ایمان لانے والے لوگ اگر اگلے نبی پر ایمان نہیں لاتے اور اپنی سابقہ شریعت پر ہی ایمان لے کر آتے ہیں تو کیا اس کے بعد بھی وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں، پھر وہ کافر ہی کہلائیں گے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایمان لانے کی بار بار دعوت دی ہے لیکن وہ انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر ہی قرار دیا، کیونکہ اب ایمان لانا ان کا قرآن مجید کے اوپر، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دین کا ہی بنیادی حصہ ہے، اس لیے کہ ان کی شریعتوں میں یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، تو ان کا آخری نبی پر ایمان لانا گویا اپنی کتابوں پر ہی ایمان لانا تھا، اور اگر وہ آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے تو گویا وہ اپنی کتابوں کے ساتھ ہی انکار کرتے ہیں، تو وہ ہر اعتبار سے کافر ہی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہودی ایمان نہیں لاتا اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کی شریعت کے مطابق اعمال صالحہ نہیں کرتا تو وہ شخص کافر ہی کہلائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے لیکن اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہی کہلائے گا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ یہ سارا ایمان وقت کے حاضر اور موجود رسول کی تعلیمات کے عین مطابق ایمان لانے پر منحصر ہے، نہ کہ سابقہ انبیاء کے شریعت کے مطابق جو کہ منسوخ شدہ شریعتیں ہیں ان کے مطابق ایمان لانے کے بنیاد پر نجات ہوگی۔ نجات اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان حاضر اور کرن رسول جس کی رسالت چل رہی ہے اور موجود ہے اور حاضر ہے اس کے مطابق ایمان لائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اس اصول کے تحت جو سابقہ جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے وقت کے اپنے انبیاء پر ایمان اختیار کیا، عمل صالحہ کیے تو وہ کامیاب ہو گئے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ قائم ہے۔ لیکن جن کی زندگی کی موجودگی میں دوسرے انبیاء آ گئے اور ان کی سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو ان کے لیے پھر آگے آنے والے نبی پر بھی ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے، بغیر اس نبی پر ایمان لائے وہ اپنی سابقہ شریعت پر کاربند رہتے ہوئے اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، تو ان کا اسٹیٹس پھر ایمان سے ہٹ کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کافر کہلائیں گے، جس طرح کے آج کے یہودی اور عیسائی اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ تو یہ سیدھا سادہ سا بڑا آسان سا اور سمجھنے والا اصول ہے۔ جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، آج کے ملحد دہریہ قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ جو دنیا بڑے فلاحی کام کرتی ہے، بڑے اچھے خیر کے کام کرتی ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر بھی وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں کیوں جائیں گے، اس طرح تو ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہرگز کوئی زیادتی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے تو اس اصول کے اوپر اگر وہ پورا اتریں گے تو یہ ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے فائدہ ہے۔ اگر وہ اس اصول کو پورا نہیں اتریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے، اور یہ ان کا اپنا ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر اور آخری شریعت پر ایمان نہیں لائے تو ان کا کفر ان کے لیے ہے، ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ نبی علیہ السلام کا اس میں کوئی نقصان ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ بھی وہی اعمال صالحہ کہلائیں گے جو وقت کے نبی یا رسول علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہوں گے۔ اب جیسے آخری نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت تا قیامت ہمارے درمیان موجود ہے، اگرچہ آپ بشری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر موت لکھی تھی، وہ موت آپ کے اوپر آ چکی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن آپ کی شریعت جو اس دنیا کے اندر موجود ہے یہ دائمی ہے، یہ قیامت تک رہے گی۔ آپ آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے اور آپ کی نبوت تا قیامت رہے گی، اگرچہ بشری اعتبار سے آپ کی وفات، آپ کی موت ہو چکی ہے، لیکن آپ کی رسالت، آپ کی نبوت تا قیامت ہے، اور قیامت تک اسی نبی کی شریعت کے مطابق عمل ہوگا، اسی نبی کی سنت کے مطابق عمل ہوگا، اور اعمال صالحہ وہی کہلائیں گے جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ثابت شدہ اعمال ہوں گے۔ جو آپ کی سنت سے ثابت شدہ اعمال نہیں ہوں گے وہ اعمال صالحہ نہیں کہلائیں گے۔ تو بغیر نبوی تعلیم و تربیت کے کسی بھی شخص کا اپنی مرضی سے اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ اور اپنی مرضی سے افعال جو انسان کرتا ہے کو اعمال صالحہ کا نام دینے سے
اس کے لیے جنت لازم نہیں آ سکتی۔ اس اعتبار سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب دنیا کے کسی بھی مذہب کا پیروکار اس وقت تک مومن نہیں کہا اس وقت تک اسے مومن نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ اور آخرت پر ایمان نہ لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال صالحہ نہ کر لے تو وہ کافر ہی رہے گا، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہ سیدھا اور واضح اصول ہے، بڑا ہی جامع اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ سے یہودیوں سے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، اس بات کو یاد کرو کہ طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، اور اس کو تمہارے اوپر بلند کرنے کے بعد ہم نے تم سے کہا کہ تم اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں تورات کی صورت میں دی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اس سے خوب نصیحت حاصل کرو، اس کو اچھی طرح یاد کرو تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہودیوں نے جب اللہ کے احکامات کو مسلسل نظر انداز کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کی تو تورات کی تعلیمات کو ترک کر کے اپنی مرضی کی شریعت سازی انہوں نے شروع کر دی، انبیاء کا قتل شروع کر دیا، اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں یہ ساری تفسیر کے ساتھ یعنی پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعلیمات پر عمل کروانے کے لیے ان سے ایک عہد لیا۔ اس عہد کا طریقہ کار کیا تھا، اس آیت مبارکہ کے اندر تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد لینے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی طور پہاڑ کو جس پر بلا کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی، صاحبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر اس انداز سے اٹھا کر لا کھڑا کیا کہ اگر وہ انکار کریں تو اسی پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دیا جائے گا اور وہ سب کے سب اس پہاڑ تلے دب کے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عظیم و شان معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ ان کی مسلسل نافرمانیاں اس حد تک بڑھ چکی تھیں، کتنا مقدس پہاڑ، یہ اس کا تقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بلا کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی سے شرف عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کے 40 افراد کو بھی بلا کر ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور تصدیق کی کہ ہاں یہ کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے۔ یہ سارا کچھ عمل دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل مسلسل اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر ایسے بلند کر دیا گویا کوئی بادل ہو یا کوئی اوپر سے جیسے کوئی چیز ایک دم سے انسان کے سر کے اوپر آ جائے جس کے نیچے آنے سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ میرے اوپر گر پڑے گی اور میں اس کے نیچے آ کے دب کے مر جاؤں گا، جیسے کوئی دیوار اچانک کوئی ٹیڑھی ہو جائے اور اس کے نیچے انسان کوئی موجود ہو اور اسے ایک دم سے جیسے خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی یہ دیوار میرے اوپر گر جائے گی اور میں اس کے نیچے دب کے مر جاؤں گا، یا کوئی عمارت کسی انسان کے اوپر گرنے کا جیسے خطرہ پیدا ہو جائے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کے رکھ دیا کہ اگر تم یہ عہد کرو کہ تم آئندہ واقعتاً اس تورات کے اوپر عمل کرو گے کما حق ہو، جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اس کے نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے، تو پھر تو ٹھیک ہے میں اس پہاڑ کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں۔ اگر عہد نہیں کرتے تو یہ پہاڑ ابھی اسی وقت تمہارے اوپر گر جائے گا اور تم سب کے سب دب کر اس کے نیچے ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری نسلیں بھی یہاں سے ختم ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے عہد لیا، اللہ سے پکا اور پختہ وعدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان سے ٹال دیا اور طور پہاڑ کو دوبارہ اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے اس دنیا کے اندر اپنی لفظ کن کے ساتھ عمل کرتا ہے اور وہ کر سکتا ہے، اللہ کی طاقت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ کے غضب اور اپنی ہلاکت کی صورت دیکھی تو فوراً تورات کو مضبوطی سے تھامنے کے اللہ کے عہد کو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بنی اسرائیل سے ایک محبت کا ایک مظہر ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہر صورت متقی بنانا چاہتا تھا، لعلکم تتقون، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے جبری ایک عہد لیا تاکہ یہ
متقی بنے رہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی جو تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، اللہ کے راستے سے نہ ہٹیں اور اللہ کے دین کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے، جیسے انسان کبھی کسی کا کوئی بیٹا اگر بیمار ہو جائے، جس طرح ماں اپنے بچے کو جو کہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کے لیے کوئی کڑوی دوائی لکھ کے دے اور ماں اس بچے کو وہ دوائی پلانا چاہے اور بچہ ضد کرے کہ مجھے دوائی نہیں پینی اور بچہ اس دوائی کو گرانے کی کوشش کرے، منہ اپنا بند کرنے کی کوشش کرے، تو ماں جس طرح زبردستی اس کو منہ کھول کے، اس کو پکڑ کے، اس کو جکڑ کے دوائی پلاتی ہے، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ اس دوائی پینے میں اس کا فائدہ ہے، اگر یہ دوائی نہیں پیے گا تو یہ بیمار رہے گا، کمزور پڑ جائے گا اور اللہ نہ کرے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی جان بچانے کے لیے جس طرح وہ کڑوی دوائی بچے کو پلانے کے لیے ماں اس بچے کے اوپر سختی کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے اوپر بعض اوقات انہیں سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے سختیاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں اس بچے سے نفرت کرتی ہے اسی لیے اس بچے کو زبردستی دوائی پلانا چاہتی ہے، نہیں، بلکہ یہ دوائی اس لیے ماں پلانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور بچے کو صحیح سالم دیکھنا چاہتی ہے، صحت مند دیکھنا چاہتی ہے، بیمار دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو سیدھی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے، ہدایت پر دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں اس پر عمل پیرا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو نافرمان نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما بردار رکھنے کے لیے بندوں کے ساتھ کبھی کبھی اس طرح کے معاملات کرتا ہے، سختیوں والے، سمجھانے والے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مظہر ہے، یہ زبردستی نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خیر خواہی تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے تقوی اختیار کرتے رہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک قانون بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جبری ہدایت دینے نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جبری ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پہلے بھی ہم تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے، اس اختیار کے ساتھ انسان اپنی مرضی سے ہدایت کو اختیار کرتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی گمراہی کو بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا اور اسی اختیار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بھی عطا کی ہے کہ جو اختیار کا صحیح استعمال کرے گا تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، جو اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو اس کے لیے اس کا نقصان بھی ہے، اور دونوں چیزوں کی ذمہ داری انسان کے اپنے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جبری عہد کیوں لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جبری ہدایت دے، تو جبری عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیوں لیا؟ تو اس کے متعدد جوابات ہیں، جس کا ایک جواب تو ہم گزشتہ سطور میں ہم نے بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے طور پر انہیں ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا، جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو صحت مند دیکھنے کے لیے اسے زبردستی دوائی پلاتی ہے، یا جس طرح باپ یا کوئی استاد اپنے شاگرد کی یا باپ اپنی اولاد کی کوئی غلط حرکت دیکھ کر اس کو سزا دیتا ہے تاکہ بچہ سیدھی راہ پر قائم رہے۔ اگر باپ اپنے بچے کو مارتا ہے تو اس لیے نہیں مارتا کہ اسے اس سے دشمنی ہے، بلکہ وہ مارتا ہے اس لیے کہ اسے اس سے پیار ہے، محبت میں اس کو مارتا ہے تاکہ بچہ کسی غلط راستے کو اختیار نہ کرے، کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے اس لیے تاکہ طالب علم اچھا پڑھے، نہ کہ طالب علم تنگ کرے اور سبق یاد نہ کرے، اس لیے کہ سبق یاد نہ کرنا یہ برا ہے، اور اس چیز سے استاد اس کی پریشان ہوتا ہے کہ یہ سبق یاد کیوں نہیں کرتا، تو اس کی محبت میں اس کو وہ مارتا ہے تاکہ طالب علم اچھا رہے اور اچھا طالب علم بنے اور سبق روزانہ یاد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر انہیں درست راہ پر قائم رکھنے کے لیے سختی کرتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے تاکہ ان لوگوں کو عملی طور پر یہ بات سمجھائی جا سکے جو کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہدایت کا جو معاملہ ہے یہ انسان کا اختیاری معاملہ ہے، جبری ہدایت ہو یا جبری لیا گیا عہد ہو، کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو جبری طور پر ہدایت دے دیتا تو لوگ چاہتے نہ چاہتے طور پر ہدایت کو اختیار تو کر لیتے، لیکن انہیں ہدایت کا وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ دینا چاہتا ہے۔ مجبوراً کسی سے کوئی کام کروا لینا یہ کوئی بات نہیں ہے، اصل تو یہ کہ انسان اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ کوئی کام کرے تو وہ کام اس کا اصل کام کہلاتا ہے۔ تو ہدایت بھی وہی پائیدار ہے جو بندہ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرے، اور عہد بھی وہی پائیدار ہے جو بندہ اپنے اختیار سے کسی سے کوئی وعدہ کرے
تو اسے پورا کرے۔ کسی سے زبردستی آپ وعدہ کروا لیں تو مجبوراً وعدہ تو کر لے گا، لیکن اس وعدے کو وہ پورا کبھی بھی نہیں کرے گا، یا کرے گا تو اس انداز سے نہیں کرے گا جس انداز سے اسے پورا کرنا چاہیے۔ تو جبری طور پر لیا گیا کوئی بھی کام کسی سے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے۔ صرف وہی کام اچھا ہوتا ہے جو انسان اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ کرے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے یہاں پر یہ بھی سمجھانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لوگوں کو اختیار دیا، ایک سمجھانے کے لیے، ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد سے کچھ ہی عرصے میں پھر عہد شکنی کر دی، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے باوجود اس عہد پر زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے، کیونکہ جبری لیا گیا تھا۔ تو جبری عہد لیا گیا کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان سے یہ عہد لیا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی بدعہدی کا جو عہد شکنی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے تعلق سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ان سے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس عہد سے پھر گئے۔ اس قدر ہولناک انداز سے عہد لینے کے باوجود بنی اسرائیل کے سر سے جب یہ خوف ختم ہو گیا کہ اب پہاڑ ہٹ چکا ہے اور ہم امن میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی پرانی روش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس مرتبہ سب سے بڑی نافرمانی اسی عہد کی خلاف ورزی تھی۔ نافرمانیاں تو مسلسل کرتے آ رہے تھے، پہلے بھی کرتے رہے تھے، انبیاء تک کو انہوں نے قتل کرنے جیسا عظیم گناہ سر انجام دیا، اور اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں کرنا، الفاظ کو بدل دینا، معنی کو بدل دینا، مسلسل اللہ کی نافرمائیاں کرنا، طرح طرح کی ضدیں کرنا، طرح طرح کے کھانوں کے حوالے سے معاملات اختیار کرنا، اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دیا اس کا انکار کرنا۔ تو اس سارے معاملات تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو لیکن حاضر جو سب سے بڑی نافرمانی ان کی تھی وہ اللہ کی عہد شکنی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات پر مکمل عمل پیرا ہونے سے متعلق عہد لیا تھا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی تم پھر گئے اس عہد سے جو اللہ نے تم سے کیا، تو تم نے اللہ سے کیا اس عہد کو لینے کے بعد، یعنی پختہ کر لینے کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے۔ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانی اور بغاوتوں کے باوجود اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان پر قائم رہی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ان کے اوپر قائم رہی، اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا، اللہ کی یہ رحمت نہ ہوتی، تو لکنتم من الخاسرین، تم کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو چکے ہوتے، برباد ہو چکے ہوتے، اور اب تک دنیا میں یہود کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ یعنی ایک مثال ہے، اگر سمجھیں، اگر بنی اسرائیل نے یہ عہد نہ لیا ہوتا، وہ انکار کر دیتے اس وقت جب اللہ نے ان سے وہ عہد لینا چاہا اور پہاڑ ان کے اوپر مسلط ہو گیا، گویا کہ ابھی گرا چاہتا ہے، تو اگر وہ بنی اسرائیل انکار کر دیتے اور اللہ رب العالمین ان کی سابقہ گناہوں کی وجہ سے ان کی توبہ بھی قبول نہ کرتا، ان کا عہد بھی قبول نہ کرتا، اور انہیں اسی وقت ہلاک کر دیتا، برباد کر دیتا، تو آج اس بنی اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا، یہودیوں کا اس دنیا کے اندر کوئی نام و نشان نہ ہوتا، تو یہ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہی تھا، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک انسان کی موت نہ آ جائے یا قیامت قائم نہ ہو جائے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اس سے پہلے انسان جب بھی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کا سلسلہ رکھا ہے، اور انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، سرکشیاں، بغاوتیں کرتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی عہد شکنیاں بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ کے لیے اس کے لیے اچھی زندگی بھی اسے مہیا کر دیتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی گنہگار ہیں سب کو اپنے وقت میں ہلاک و برباد کر دے، اور کوئی بھی زمین کے اوپر کوئی مخلوق باقی نہ رہ سکے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی رحمت ہے انسانوں پر بھی اور تمام مخلوقات پر بھی۔ اور یہی فضل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی کیا، جس کو بطور احسان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جتلایا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اب تک تو تم ہلاک ہو چکے ہوتے، یعنی ختم ہو چکے ہوتے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو چکے ہوتے۔ تو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں استعمال کرنے، اس کے فضل و احسان، اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود مسلسل اس کی نافرمانیاں کرے اور اس کے احکامات سے بغاوت کرے اور سرکشی کی راہ اختیار کرے۔ یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے، بلا شبہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، اللہ کے فضل کے باوجود، اللہ کی رحمتوں کے باوجود بار بار اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے، مواقع دیتا ہے سدھرنے کے، اس کے باوجود اگر انسان پھر بھی نہ سدھرے تو اس سے بڑا خسارہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ان سارے معاملات کے اندر ہمارے لیے بھی یہ بڑی نصیحت ہے کہ ہم ان جیسا نہ بنیں، بلکہ اللہ کے لیے وہ بننے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بنانا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنانا چاہتا ہے، اور وہ ہے تقوی، ایمان، اعمال صالحہ کرنے والا۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور قرآن مجید میں آگے بھی یہ آیات اسی طرح سے آتی رہیں گی اور ان کا تذکرہ بھی آتا رہے گا۔ انسان ایمان لائے، تقوی اختیار کرے اور اعمال صالحہ کرے، اور ان چیزوں کو اختیار کرے تو انشاءاللہ اللہ کی نظر میں ایسا شخص کامیاب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر ایسا شخص خسارہ اٹھانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔